اس تو عشق ہوئے بندے دے اندر مقام میں جڑی ہے ختم ہو جائے تے یقین کر کے جانو او دے اندر تو دا مقام جڑا ہے او عیاں ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تسی ماشاءاللہ اتھے آئے ہو، مالک تہاڈی حیاتی کرے، تہاڈے اُتے کرم نوازی کرے، مہربانی کرے۔ میرا جڑا تانوں سبق دسیا پڑھن واسطے او ضرور پڑھیا کرو۔ اگر کوئی نہیں پڑھدا تو او اللہ الصمد صبح فجر دی نماز تو بعد 333 مرتبہ پڑھیا کرو۔ یہ ساڑھے سلسلے دا بنیادی سبق ہے، قرآن دی آیت بھی ہے۔ اور دوسرا سبق جڑا ہے او بسم اللہ الرحمن الرحیم جڑا ہے یہ 786 مرتبہ پڑھیا کرو، کیونکہ یہ سبق حضرت پیر ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ نے پیر محمد حسین شاہ صاحب نو دتا سی۔ صبح فجر دی نماز تو بعد پیر محمد حسین شاہ صاحب اس سبق نو پڑھیا کردے سن تے روز آپ پڑھدے سن تے اس تو بعد سپارہ پڑھن جایا کردے سن مسجد دے وچ تے روز آپ نے لیٹ ہو جانا پڑھن واسطے جان واسطے۔ ایک دن استاد انہوں نے پوچھیا کہ محمد حسین تم روز لیٹ آتے ہو، کیوں آتے ہو؟ عرض کی حضور کہ میرے استاد صاحب نے میں نے ایک سبق دیتا پڑھن واسطے، میں پڑھتا تو میں نے لیٹ ہو جاندی ہے۔ استاد نے فرماندے نے کہ کیا سبق دیا تمہارے شیخ نے تمہیں پڑھنے کے لیے؟ عرض کی حضور میرے استاد نے میرے شیخ نے مجھے کہا ہے کہ تم بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 مرتبہ پڑھا کرو۔ مولانا صاحب فرماندے نے، صاحب نظر سن، فرماندے نے کہ بھئی اب کی بار جب اپنے شیخ کے پاس جاؤ تو ان سے کہنا کہ مجھے بسم اللہ ایسے پڑھائیں جیسے آدم جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو آ کر پڑھ کے سنائی تھی، وہ تجلی دکھائیں۔ پیر محمد حسین شاہ صاحب آئے، والدہ صاحب نے عرض کی تھی کہ میں شیخ دے کول جانا ہے۔ شیخ دی خدمت حاضر ہوئے، والدہ صاحبہ نے شیرنی بنا کے دیتی، شیخ دی خدمت حاضر ہوئے۔ شیخ نے پوچھا ہاں محمد حسین بتاؤ کیسے آئے؟ عرض کی حضور مجھے بسم اللہ ایسے پڑھائیں جیسے جبریل امین نے آدم علیہ السلام کو پڑھائی تھی۔ پیر ناظم شاہ سنوری نے پوچھا کہ محمد حسین تمہیں کے بعد کس نے بتلائی؟ کہنے جی میرے استاد مولانا صاحب نے۔ فرماندے نے کہ پیر ناظم شاہ سنوری فرماندے نے کہ مولوی کمبخت ایک شیر خار بچے کو، دودھ پینے والے بچے کو مرغ مسلم کھانے کی ترغیب دیتا ہے، اسے یہ نہیں پتا کہ چھوٹے بچے کو مرغ مسلم نہیں دیا جاتا، وہ اس کو ہضم نہیں کر سکتا۔ پھر فرماندے نے کہ محمد حسین جاؤ اپنے سبق کو خوب پختہ کرو، ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت آئے گا تو ہم تمہیں بسم اللہ تو کیا الحمد سے لے کے والناس تک پورا قرآن خود پڑھا دیں گے۔ اور پھر دنیا نے دیکھیا کہ جس طریقے دے نال پیر محمد حسین شاہ صاحب نے قرآن دی ونڈ کی تھی، او دی اج ناشی جڑی پڑھی ہے، آپ نے اپنے کتاب دیوان شریف دے وچ بہت ساری قرآن دیاں جڑیاں آیتاں نے وہ شیراں دے وچ شامل کیتیاں نے۔ دوستانی گرامی قدر یہ جڑی میں تانوں بار بار عرض کردا ہاں کہ شیخ دا پیر خانہ سبق پڑھیا کرو۔ اللہ الصمد پڑھیا 333 واری، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیا 786 واری، تیسرے کلمے دی ایک تسبیح رات نو کر کے ستے تصور رکھ کے، اگر تصور شیخ دا رکھنا ہوئے، شیخ دی صورت اکھاں دے وچ پکانی ہوئے تو رات نو تنہائی دے وچ بیٹھ کے تسبیح کیتی ایک ہادی اللہ حاضری، ہادی اللہ حاضری، ہادی اللہ ناظری، ہادی اللہ حاضری، ہادی اللہ ناظری، ہادی اللہ ساتھ ہے، ہو ذات ہے۔ یہ تسبیح کی تھی پیر شیخ دے چہرے دا تصور اکھاں دے سامنے رکھ کے۔ پھر اگلی گل سورہ مزمل شریف پڑھی 3 واری گھر دے وچ، وظائف پڑھنے شروع کرو، انشاءاللہ عزیز بڑی منزل کھلے گی۔ شجرہ شریف جڑا پڑھ کے سنایا توڑے سامنے، ہر دم لاکھ لاکھ حمد الہ اے پڑھیا، مناجات پڑھے، اول نام لیتا ہوں میں پاک ذات کا، اعلیٰ مرتبہ کیا سید کی ذات کا، اے مرتبہ پڑھیا۔ 12 امام پڑھے جڑے پیر دل شاہ صاحب نے لکھے نے، یا الہی بخش دے اب مصطفیٰ کے واسطے۔
پیر دلشاد صاحب دی کتاباں نے در عرفان اور میرات العاشقین اس دے وچ لکھیا جڑے دوست نو چاہیدی ہوئے وہ بھی مل سکدی ہے. یہ چیز جڑی نا لازمی تسی پڑھیا کرو. اس دے نال جڑی دوسری گل ہے کہ ہر جمعرات نو اپنے گھر دے وچ پیر دلشاد صاحب دے نام دا ختم ضرور دلایا کرو. پرانے بزرگ جڑے سن نا وہ دواندے ہوندے سن. بابا عزیز صاحب ورگے پرانے بزرگ، بھائی منظور ورگے، بھائی منظور لودرے ورگے، ماسٹر اسلم صاحب ورگے پرانے بزرگ جڑے سن اے دواندے سن. ماشاءاللہ جڑی اللہ کرے نویں فوج آئی ہے نا وہ تے بالکل ہی ایس چیز تو مبرہ و منزہ ہو گئی ہے، بے بہرا ہو گئی. انہوں نے پتہ ہی نہیں ہے اس چیز دا کہ جمعرات نو ختم دلا کے جڑا ہے نا شیخ دے نام دا ختم دلا کے بزرگاں دے نام دا ختم دلا کے تقسیم کری دا. اس چیز نو جڑا ہے وہ اپنے گھراں دے وچ رائج کرو. میں میری گل یاد رکھنا ادیاں پریشانیاں تہاڈے گھر دیاں ویسی ختم ہو جانگیاں. جمعرات نو ختم دلایا کرو گے نا اور سبق پڑھیا کرو گے ادیاں پریشانیاں جڑیاں نا وہ تہاڈیاں ویسے ہی ختم ہو جان گیاں اور تہاڈی اوتے منزل بھی جڑی ہے وہ کھلدی چلی جائے گی. انشاءاللہ عزیز عرس اسی طرح ہی دعا ہے کہ ہوندا رہے. یہ مروڑ اگر آستانہ بنایا ہے ایتھے 23-24 فروری نو جڑا ہے ہر سال عرس ہوندا ہے. تسی ایتھے اکٹھے ہوندے ہو، سبق لے کے جاندے ہو، فیض لے کے جاندے ہو. ایتھے آؤ. اور اس تو بعد ایک ہور بھی تانوں گل دساں کہ ایتھے عرس دے وچ حاضری دا مقصد اے نہیں کہ تسی لدڑ شریف درگاہ نو بالکل خدا حافظ کر دیو. یہ تواڈے اپنے ضلع دے وچ کیوں لگوایا؟ یہ مقصد نہیں کہ تسی لدڑ شریف چھڈ کے ایتھے آ جاؤ. یہ مقصد یہ کہ بالفرض لدڑ شریف اتھوں 300 350 پونے 400 کلومیٹر دور ہے تو اتھوں ایک گھر دے وچ ایک بندہ یا دو بندے جاندے نے. کرایہ زیادہ لگدا ہے، سفر بھی زیادہ، اس واسطے فی گھر چو ایک بندہ یا دو بندے جاندے نے. ایتھے اپنے ضلع دے وچ مقامی ضلع دے وچ عرس کران دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ اپنے گھر دے جیاں نو بھی لے کے آؤ. اپنے گھر دے جیاں نو لے کے آؤ، اپنے بیوی بچیاں نو لے کے آؤ. جس طرح آہا بیٹھیاں نے بیٹھ کے سبق سنن، پیر خانے دا سبق سنن تے انہاں نو بھی فیض یابی ہوے، گھر دے وچ خیر و برکت ہوے. اے مقصد ہوندا ہے ضلع دے وچ عرس کران دا. ضلع دے وچ عرس کران دا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوندا کہ ضلع دے وچ اپنے آ جاؤ تے بڑی درگاہ نو خیر باد کہہ دیو. ضلع دے وچ عرس کران دا مقصد یہ وے کہ پورا گھر جڑا ہے وہ اکٹھا ہو کے آوے. جے ایک دن واسطے گھر ایک جی جڑا ہے وہ چھڑنا بھی پہ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، باقی گھر جڑا ہے وہ عرس دے وچ آ کے اپنی حاضری دوے. ساڈا ولہار عرس ہوندا نا، وہاڑی عرس ہوندا ہے، وہ پوریاں فیملیاں اکٹھیاں ہو جاندیاں نے. ظاہری گل ہے فیملیاں جڑیاں پوریاں وہ تے اتنی دور سفر کر کے کئی نہیں نہ ہوندے. تے اگر ایتھے اپنے ضلع دے وچ تے قریبی ہے ایتھے تے اکٹھیاں ہو کے آندے نے نا، جڑے اکٹھے ہو کے آندے نے وہ فیض بھی حاصل کردے نے. سویر دا تسی آئے بیٹھے ہو، کل شام دے آئے بیٹھے ہو، میں کوئی نہ کوئی سبق دی گل سناؤن ڈیا نا تانوں، سناؤن ڈیا کہ نہیں سناؤن ڈیا. راتی بھی میں یہی گل کیتی تقریر دے وچ بہ کے کہ بھی گل یہ کہ گل سبق دی سنن دا ٹائم جدو آوے تے ادو اسی سو جائیدا تے جدو سویرے اٹھی دا بعد چ کہندے نے سر کہیں نہیں لگی، بعد کہندے نے پیر آئے بس فتواں کٹھیاں کر کے ٹر گئے پیر، ٹھیک ہے نا، سمجھ ککھ کنڈا نہیں آیا. یہ بڑا نا یقین کر کے جانو ایک اعتراض چلدا ہے، لیکن خدا دی قسم ساڈا ہر کسی مقصد نہیں ہوندا. ساڈا مقصد ہوندا ہے کہ یار کوئی سبق دی گل لو تاکہ اسی کل نو اپنے بزرگاں نو جا کے اتے منہ وکھان جوگے ہوئیے کہ جی اسی پچھوں تنہا نہیں چھڈ کے آئے، رڑا نہیں چھڈ کے آئے، اسی تہاڈا دسیا سبق جڑا ہے اگے پہنچا کے آئے ہیں، اگے دس کے آئے ہیں. لینا یا نہ لینا اگلیاں دی مرضی ہے. اے نہ ہوئے اگلے نے ساڈے کن پھڑائے ہون سانو گریبان تو کل نو پکڑیا ہوئے ساڈے بزرگاں نے کہ تسی کیوں نہیں دسیا. اسی دس دے ہیں لیکن کمال اے وے کہ تسی بھی سکھو. تے یقین کر کے جانو مالی پریشانی
یا دنیاوی پریشانی، یہ ایک الگ چیز ہے۔ پیر دلشاد صاحب فرماندے سی دین دے صدقے دنیا مل جاندی ہے، دنیا دے صدقے دین نہیں ملتا۔ بندہ حق دی تلاش دے وچ نکلے، یقین کرو دی دنیا بھی سیدھی ہو جاندی ہے، آخرت بھی سیدھی ہو جاندی ہے۔ تے بندہ دنیا جوگا رہ جائے نا تے پھر وہ دنیا ہی انہوں لبدی ہے، حق جڑا ہوندا ہے نا وہ بس انہوں حق ہی ہو جاندہ ہے۔ تو اس واسطے فقیر دی جتنی زیادہ معیت رکھیے، جتنی زیادہ صحبت رکھیے، اتنا ہی زیادہ جڑا ہے او دے اتے اثر ہوندا ہے، اتنا ہی زیادہ او دی قلبی کیفیت جڑی ہے تبدیل ہوندی ہے۔ کیونکہ حضرت جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 100 سال بندہ خالص عبادت کرے نا تو 100 سال دی خالص عبادت اس بندے نو اتنا فائدہ نہیں دیندی جتنا ایک لمحہ کسی ولی فقیر دی صحبت بیٹھنا حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اگر تانوں ایک گل دسی ہے نا کہ ہن 23-24 جون نو لدڑ شریف عرس ہونا ہے پیر محمد حسین شاہ صاحب دا، جس طرح 23-24 فروری ہے اسی طرح 23-24 جون نو ہوئے گا، ٹھیک اج تو 4 مہینے بعد تسی اتھے تشریف لے آنا، جوق در جوق آئیو جے، کٹھے ہو کے آئیو جے تاکہ پتہ لگے کہ واقعی ریاست بہاول پور دے وچ، ریاست بہاول نگر دے وچ ایک عرس ہویا اور بڑی درگاہ دی ذیلی شاخ دے وچ عرس جس ضلع دے وچ ہویا او ضلع جڑا ہے اکٹھا ہو کے اپنے دربار تے حاضری دیون واسطے آیا۔ تو انشاءاللہ تسی آؤ گے، صحبت اختیار کرو گے کہ فیض یابی بھی ہوئے گی۔ میں تانوں ایک چھوٹی مثال دینا ہے، صحبت دا ایک بڑا اثر ہوندا ہے۔ گاجر ہوندی نا، گاجر نو شیرے چ پا کے رکھ دیے نا، گاجر نو شیرے چ پا کے رکھ دیے تے اس گاجر دا مربع بن جاندا ہے۔ گاجر نو شیرے چ پا کے رکھ دیے تے گاجر دا کی بن جاندا ہے؟ مربع۔ تے اسی گاجر نو اگر نون لا کے رکھ دیے نا، تیل لا کے رکھ دیے تیل چ پا کے، تے اسی گاجر دا اچار بن جاندا ہے۔ غور ہے، اسی گاجر نو اگر نون لا کے رکھیے، اسی گاجر نو اگر تیل چ پا کے رکھیے تے کی بن جاندا ہے؟ تے جے شیرے چ پا کے رکھیے تے کی بن جاندا ہے؟ جیسی صحبت ہوئے نا یقین کر کے جانو ویسا بندے تے رنگ چڑھدا چلا جاندا ہے۔ اگر خلیفہ غلام باز صاحب سن نا، یقین کر کے جانو میں اس شخص دا اج بھی دلوں احترام کرنا، انہاں دی یاد مینوں اج تائیں نہیں بھلی، اور میرا انہاں دے نال جیسا وقت گزریا، 15 سال میری زندگی دے انہاں دے نال گزرے نے۔ میں اپنے لڑک پن دی عمر چ سی، او بزرگی دے مقام تے سن جدوں اسی اکٹھے رہے ہاں، اور انہاں تصویراں نو میریاں نو دیکھ کے تسی اندازہ بھی لا لو گے جڑی انہاں دے نال کھچیاں نے کہ میرا انہاں دے نال کتنا اور کیسا وقت گزریا ہوئے گا۔ انہاں تصویراں نو دیکھ کے تسی شاید اندازہ لا رہے ہو کہ کتھے کتھے جڑا ہے او میں انہاں نو نال لے کے گیا، کتھے کتھے او میرے نال رہے نے۔ تے ایک ہی سی، انہاں نو میرے ساڈے نال محبت سی، انہاں نو پیر خانے دے نال محبت سی، مینوں انہاں دے نال محبت سی۔ او پیر خانے دی آواز تے لبیک کہندے سن، پیر خانہ جدوں بلاوندا سی یقین کرو انہاں نو بخار ہوندا سی، او بخار دی حالت دے وچ بھی کدے انہاں نے عرس نہیں چھڈیا۔ کیوں بھی ریاستیو گواہ ہو تسی اس گل دے، کسے نو اوداں سر پیڑ ہو جائے، لک درد ہو جائے تے او عرس جڑا ہے چھڑ دیندا ہے، کسی دی کوئی مجبوری بن جائے او عرس جڑا ہے چھڑ دیندا ہے۔ لیکن خلیفہ صاحب دی ذات ایسی سی کہ عرس نہیں چھڑ دی۔ یاد ہے تانوں اے انہاں دے بیٹے بیٹھے نے شوکت فاروقی صاحب، خلیفہ صاحب عرس تے آئے ہوئے سن تے تانوں یاد ہے تسی عمرے تے چلے سو، عمرے تے چلے سو، تسی ستے ہی بیٹھے، واہ فاروقی صاحب کیا کہنے، ادھر پانی دیو نا میں جڑا فاروقی صاحب تے سٹاں، کی جاگ دے پے ہو؟ میں تانوں پوچھیا تسی عمرے تے گئے، عمرے تے چلے سی، خلیفہ صاحب کتھے سن؟ خلیفہ صاحب ساڈے کول آئے ہوئے سن، تسی انہوں نے بلایا فون کر کے کہ ابا جی آ جاؤ، اسی کوئی عمرے دی تیاری کرن لگے ہیں۔ تے میں خلیفہ صاحب نو جان نہیں دیتا، میں خلیفہ صاحب تسی نہیں جانا، اپا دورے تے جانا۔ یقین کر کے جانو اس بندے نے اپنے سگے پتر نو جواب دے دیتا کہ میں نہیں آنا، پیر خان نے جواب نہیں دیتا۔ پھر انہاں دے نال محبت اتنی زیادہ سی، حقیقت گل تانوں دسن لگے، انہاں نے عرس تے آنا نا، کاری چاچا کاری اتھے پھرن ڈیا گجراں والے دا، او سامنے بیٹھا، بڑا پریم سی انہاں دے نال،
उन्होंने उरस ते आना ना, असां उरस तो बाद उन्होंने कहना अच्छा जी हजूर हुण सानू इजाजत बख्शो ते बस असीं चले, तुसीं वसदे पले असीं चलदे पले। मैं कहना खलीफा जी की तुसीं जाके धारां चोणियां, एक दिन रह लो। हाँ की हो गया, चले ही जाना, एक दिन रह लो। हक हा अच्छा ओ मैं कहना चलो हजूर जान दो। पिछे चाचे कारी ने कहना, इन्हें कहना जो खलीफा जी रह लो हाँ तुसी की हो चला। खलीफा साहब ने कहना तू तो कुत्तिया बकवास बंद कर, पीर तो हटन नहीं डे, तू पिछों पीरां नूं होर चुकी जा। वो कहना नहीं नहीं, मैं कहा नहीं खलीफा जी मैनू कारी कवे या ना कवे मैं तुहानूं नहीं जान देना, कल चले जाना। अच्छा जी चलो ठीक है जी कल चल जाएंगे। लिया कहंदे काका चाह धर मेरी, मैं चाह धरो यार खलीफा साहब दी मुंडिओ, खलीफा साहब दी लत्तां लुत्तां कुੱਟੋ जरा, नहीं जान देना खलीफा साहब ने। अगले दिन हुण खलीफा साहब ने उठना, अच्छा कहंदे मैं हुण चला जावां, मैं हुण चलना। कहंदे सानू शरारत सुझी, मैं चाचे कारी नूं इशारा कीता बैग, मैं कहा खलीफा साहब दा बैग गायब कर दे। उन्हें बैग चुकिया तो जनाब गड्डी दी डिग्गी च सुट दिता, ताला मार के चाबी जेब च पा लई। खलीफा साहब लभण मेरा बैग कित्थे गया, मैं खलीफा जी है नहीं। वो पता उन्होंने भी लग गया कि बैग मेरा जिहड़ा इन्होंने चुक लिया, तो खुड़क उन्होंने भी गई सी कि जान नहीं देना। मैं कहा खलीफा जी कोई नहीं, तुसीं शाम नूं चल जाना, रात दा सफ़र तुसीं करोगे ना तो तुसीं पहुंच जाना। वो खैर जी जो शामां पै गई ना, 5-6 बजे का टाइम हो गया, उस असीं सारे कहण लग पे खलीफा जी रात का टाइम है, ठंड हैगी है, कित्थे जाना तुसीं, छड्डो परे सवेरे टुर जाना। वो फिर उन्होंने बहाने नाल रख लिया। खलीफा साहब खैर उन्होंने सारे गालां कड्ढण लग पैंदे सी, कहंदे सी तुहाडी ऐसी दी तैसी, तुसीं नहीं जाण दिंदे, तुसीं पीरां नूं मशवरा दे दिंदे हो कि इन्हां नूं जाण नहीं देना। खैर साडी इक रौनक लगी रहिंदी सी उन्हां दे नाल। एक साल हुण उरस ते ना 29 नवंबर का उरस होया, तो मैं गुजरावाले का उरस करा के ना उन्होंने आके दरबार शरीफ ते छड्डिया। आप मैं फैसलाबाद समान लैण आ गया, तो मैं चाबियां पूरे लंगर खाने दी उन्होंने फड़ा गया कमरियां दी। मैं खलीफा जी आ टैंकी वाले कमरे की चाबी, आ स्टोर की चाबी, आ साहीवाल वाले दी, काड़े वाले दी, बाले वाले दी, ये फलाने कमरे की चाबी है, ये सत्याने वाली चाबी है, ये सखर वाले की चाबी है, रीम यार खान वाले दी, भाई मकबूल दी, जिहड़ा चाबी मंगे चाबी दे देना उन्होंने। वो हुण जनाब चाबियां मैं दे के टुर गया उन्होंने। एक दिन बाद मैं वापस आ गया उरस ते, उरस शुरू हो गया। हुण उरस तो बाद 2 दिन वैसे ही असीं उन्होंने रख लिया इदां ही बहाने बहूने करके। तीजे दिन खलीफा साहब कहंदे अच्छा, कहंदे हुण मैं जान लगा। मैं कहा अच्छा चाबियां लै लो अपनियां। मैं कहा अच्छा जी मैं चाबियां, खलीफा साहब पहले चाबियां पूरियां ते कराओ ना। असीं हुण चाबियां सामने रख लईआं। मैं कही ठीक है, चन्नू वाले कमरे की चाबी भी हैगी है, पेपर वाले की भी हैगी है, भावल नगर कमरे की भी हैगी है चाबी, स्टोर की भी चाबी हैगी है, सत्याने वाले चाबी हैगी है, फैसलाबाद वाले कमरे की चाबी भी हैगी है, काड़े वाले की भी हैगी है, साहीवाल वाले की भी हैगी है, लोहारां दी खूही वाले कमरे की भी चाबी हैगी है, डैरकी वाले कमरे की चाबी भी है, सखर वाले की भी है, पीटर वाले कमरे की चाबी भी हैगी है, बिजली वाले कमरे की चाबी भी हैगी है, लंगर खाने के मेन गेट की चाबी भी हैगी है। मैं कहा खलीफा जी इस टैंकियां वाले कमरे की चाबी नहीं हैगी, वो कित्थे है? ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਭ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅੰਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਲੱਭੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਾਬੀ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਜੁਬਾਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਸਲੂਕਾ ਫਰੋਲਿਆ ਅੰਦਰੋਂ, ਚਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਅੰਦਰੋਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਮਰੀਦ ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਨਾਲ। ਉਹ ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਹ ਮਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਆਨੇ ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਚਾਬੀ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਖੱਪ ਪੈ ਗਈ ਜੀ ਚਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਜੀ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਗਵਾਤੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਾਬੀ ਗਵਾਵੇ ਉਹ ਚਾਬੀ ਲੱਭੇ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦਾ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਚਾਬੀ ਗਵਾਵੇ ਉਹ ਲੱਭ ਕੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਐਦਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ। ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੇਬ ਚੋਂ 200 ਰੁਪਈਆ ਕੱਢਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ, ਤਾਲਾ ਲੈ ਆਓ ਜਾ ਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਲਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
حالانکہ تالے دی کی اوقات سی، تالا تے میں آپ لیا ساڈے کول نویں تالے پئے سی، تالے دی کی اوقات سی؟ میں کہا نا سن تے چابی چاہیے، چابی لب کے دیو۔ وہ چابی لبدے شام پہ گئی، وہ چابی خیر ہوندی منجی تے تھلے لب گئی چٹائی دی نکر چوں، وہ شام پہ گئی۔ میں کہا خلیفہ جی ہن کی جانا، چھڈو پرے سویرے ٹر جانا۔ اسا پھر جناب کہندے مینوں پتہ سی، مینوں کھڑکن ڈئی سی کہ اج وی مینوں انہاں نے جان نہیں دینا۔ مقصد کہن دا کی ہے، جڑی پیار والی سہیلی ہوندی نا، پیار والی شخصیت ہوندی ہے، انہوں چھٹی دیون نوں دل نہیں کرتا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری شنجری رحمت اللہ علیہ جس وقت مدینہ شریف حاضر ہوئے نا تے نبی کریم دے روزے دے اتے سلام پیش کیتا تے حضور دی قبر مبارک چو آواز آن دی ہے وعلیکم السلام یا سلطان الہند۔ غریب نواز نو پتہ لگ گیا کہ میں نے ہندوستان دی سلطانی عطا کر چھڑی۔ مدینہ شریف تو اجمیر شریف وال آ رہے سن ہندوستان وال کے رستے دے وچ لاہور دے وچ قیام ہویا آپ دا۔ لاہور دے وچ ٹھہرے نا آ کے، لاہور دے وچ کیا بھی کہ اتنی بڑی ہستی ہے داتا گنج بخش علی حجویری کہ چلو انہاں دے مزار تے جڑی ہے او حاضری دیندے جائیے۔ داتا صاحب دے مزار تے آپ بیٹھ گئے، چلا کیتا، 40 دن دا چلا کیتا تے حضوری نہیں ہوئی، یعنی کہ زیارت نہیں ہوئی، منزل نہیں ملی، فیض نہیں ملیا۔ دل چ سوچیا کہ شاید میرے چلے چ کمی رہ گئی ہوگا۔ پھر دوبارہ جڑا سی نا چلا شروع کرتا، دوبارہ جس وقت چلا کیتا، دوبارہ آغاز کیتا چلے دا، 40 دن پھر گزر گئے، پھر حضوری کچھ نہیں ہوئی۔ پھر دل چ سوچیا کہ شاید میرے چلے جو کمی رہ گئی ہوئے، پھر دوبارہ چلا کیتا، جو 3 چلے پورے کیتے تے حضوری نہیں ہوئی تھی۔ ہن سوچن لگ پے، 2-3 دن بیٹھے سوچتے رہے کہ میرے چلے چ مسئلہ کی ہے، کیڑی ایسی غلطی ہے جس وجہ تو مینوں حضوری نہیں ہوندی۔ گل سمجھ آندی پئی ہے کڑیو دھیان نال کہ اتوں ہی لنگن ڈئی ہے، سمجھ آندی پئی ہے، اگلی بھی گجاندی پئی ہے۔ کہندے نے کہ جس وقت 3 چلے کیتے تے میں 3-4 دن بیٹھا سوچدا رہا کہ میرے چلے چ کمی کی ہے، تے کہندے نے کہ میں اتھے دیکھیا کہ ایک ہیجڑا آیا، خسرا خواجہ سرا، انہیں آ کے کوئی دعا منگی۔ اگلے دن ہی وہ خواجہ سرا جڑے سی نا کوئی تھال تھول لے کے آ گئے تے جناب او دے وچ کوئی نیاز وغیرہ، ہن غریب نواز دیکھ رہے نے نیاز تقسیم کردے نا، جس وقت خواجہ معین الدین دے کول لے آیا نا خواجہ سرا نیاز، تے خواجہ صاحب نے انہوں کول بٹھایا، کہندے گل سن میری، کہندے نے حجی تو کل آئی سی تے کل آ کے تے تو دعا کیتی ہے تے اج تو پھر آ گئی ہے، چکر کی ہے؟ اس خسرے نے آکھیا، انہیں کہا جی گل ہے بابا جی کہ میری نا اس طرح کر کے ایک منتا مشکل سی تے میں آکھیا کہ حضور تسی میری یہ مشکل جڑی ہے حل کر دیو، وگرنہ میں تواڈے در تے آ کے ایتھے ڈیرا لا لاں گی، ایتھے جڑی ہے او بہ جاں گی۔ اج جڑی ہے انہوں نے راتوں رات میری وہ فریاد پوری ہو گئی، مشکل حل ہو گئی، تو میں وہی نیاز لے کے آئی۔ خواجہ غریب نواز فرمان سوچن لگ پے، کہندے بھی میں 3 مہینے ہو گئے چلا کر رہے ہیں تے مینوں کچھ نہیں عطا کیتا۔ او آئی خسرا آیا، انہوں کچھ بھی نہیں کیتا جناب، انہیں ایک دن دعا منگی تھوڑی دیر آ کے تے انہوں عطا بھی کر دیتا۔ تے داتا صاحب دے روزے وال ویکھ کے نا تے اکھاں چوں آنسو جاری ہو گئے گل سوچ کے، تے پرے چلے گئے تے جا کے رون لگ پے، روندیاں روندیاں اکھ لگ گئی تے ویکھیا کہ خواب دے وچ داتا گنج بخش علی حجویری تشریف لے آئے۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نے خواجہ معین الدین نے دیکھا کہ داتا صاحب تشریف لے آئے، فوراً اٹھے قدم بوسی کی تھی۔ داتا صاحب نے پوچھا معین الدین کیا ہوا، ناراض ہو گئے؟ عرض کی حضور کیوں، میں بھلا ناراض ہوں، میری مجال کہ میں آپ کے ساتھ ناراض ہوں؟ کہنے لگے پھر یہاں کیوں آ کے بیٹھ گئے، ہم سے دور، ہم سے پرے کیوں دور ہٹ کے بیٹھ گئے؟ عرض کی حضور کہ میں نے 3 مرتبہ چلا کیا تو مجھے حضوری نہیں ہوئی، عطا نہیں ہوا، تو میں نے سوچا کہ شاید میرا فیض آپ کے پاس نہیں ہے،
تو اس لیے میں نے کہا شاید کوئی آپ دینا نہیں چاہتے، تو میں اس لیے خاموش ہو گیا. میں نے کہا بھی آپ مالک ہیں، آپ کے آگے کیا زور ہے. دیں گے تو تب بھی نوازش ہے، نہ دیں گے پھر بھی سر خم تسلیم ہے، پھر بھی ہم نے سر جھکا کے آپ کی ماننی ہے. کہتے ہیں کہ داتا صاحب نے سنا، مسکرائے، فرمان لگے کہ معین الدین بات یہ نہیں، تمہارا فیض میرے پاس امانت ہے، جب چاہو لے لو، لیکن جب تم قرآن پڑھتے ہو، وظیفہ کرتے ہو، سبق پڑھ کے سناتے ہو تو یقین جانو مجھے اتنے اچھے لگتے ہو، میرے دل کو اتنا سکون ہوتا ہے سن کے کہ میرا دل کرتا ہے کہ تم پڑھتے رہو اور میں سنتا رہوں. تم پڑھتے رہو اور میں سنتا رہوں. کہتے ہیں کہ اتنی بات جبکہ انہوں نے کہا کہ اگر میرے دل میں یہی تھا کہ میں نے تمہیں فیض دے دیا تو تم مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے. غریب نواز نے عرض کی کہ حضور اب میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، جب آپ حکم فرمائیں گے تب ہی میں بر صغیر میں جاؤں گا. تو داتا صاحب نے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ اس طرح کریں. داتا صاحب نے کہا ٹھیک ہے دے دیا جائے گا آپ کو فیض. خواجہ معین الدین نے بیٹھ کر چلا کرنا شروع کر دیا. 1 سال خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے چلا کیا بیٹھ کے. 1 سال بعد داتا صاحب نے آپ کو فیض عطا کیا اور پھر آپ گئے. دوستو بات ایسی ہے کہ جو پھر داتا صاحب خواجہ صاحب نے پوچھا کہ نہیں حضور وہ خواجہ سرا آیا، خسرا آیا، میں نے 3 مرتبہ چلا کیا، مجھے کچھ نہیں عطا کیا، اس کو آپ نے ایک رات میں ہی سب کچھ دے دیا. کہنے لگے معین الدین اگر میں اس کی خواہش پوری نہ کرتا تو اس نے بار بار میرے پاس آنا تھا اور اس کے بار بار میرے پاس آنے سے مجھے تکلیف ہونی تھی، اس لیے میں نے اس کو فوراً فارغ کر دیا. تمہیں اس لیے اپنے پاس رکھا، تمہیں اس لیے نہیں دیا کہ تم میرے پاس رہو. اگر تم چلے گئے تو مجھے پڑھ کے کون سنائے گا، اتنا اچھا پڑھ کے کون سنائے گا. تو دوستو بات ایسی ہے کہ اگر اسی کسی نے بلاؤنے نا اپنے کول، کسی نے بٹھاؤنے ہیں تو سانو اودے نال محبت ہوندی ہے. سانو تواڈے نال محبت ہے تو اسی تانوں بھایا. اگر ترتو پھرتو نظام ہوئے اسی تانوں کہی ٹھیک ہے دربار تے آئے ہو نا، ٹھیک ہے لنگر پھڑاؤ، چندہ پھڑاؤ تے گھر نوں جاؤ. حقیقت گل ہے. اسی دل چ سوچیے کہ یار انہوں نے آ کے لنگر ہی پھڑاؤنا نا یا دربار دا حصہ پھڑاؤنا، پھڑاؤن تے کیڑا جڑا انہوں نے 1-2 دن اتھے رہنا ہے، آ جا کے روٹیاں پاڑنیاں نے اتھے بہ کے تے چنگا سگوں لنگر پھڑاؤن، پتو پھڑاؤن تے چندہ پھڑاؤن تے گھر نوں جان. ادھا بھی کر سکتے ہیں لیکن اسی تانوں کیوں نہیں جان دندے؟ کیوں؟ اس واسطے کہ ساڈی تہاڈے نال محبت ہے. تسی اتنے یقین کرو اچھے دوستو کہ تانوں چھٹی دیون نوں دل نہیں کرتا اور اس واسطے تسی ساڈے کول آ کے بیٹھے رہندے ہو نا، سانوں خوشی ہوندی ہے اس چیز دی. تے جے کوئی اوداں دا بندہ ساڈے کول آ کے بیٹھا رہے نا، اسی کہنے اللہ کرے یار کسی طریقے نال نہ ٹوری جاوے، ٹھیک ہے نا، یا آپ اجازت لے لوے یا اینوں کسی طریقے نال اسی جھنڈی کرا دیں. تے تسی اتنے پیار والے دوستو کہ تانوں چھٹی دیون نوں دل نہیں کردا، نہ تانوں چھڈن نوں دل کردا. تسی سانوں آ کے جدوں کہندے نا میلے دے دوران، قوالی دے دوران کہ حضور پیچھے کام کار ہے چھٹی دے دیو، پھر سانوں دکھ لگدا کہ یار ساڈے نالوں بھی کوئی عزیز کوئی اہم کام ہے گا جی تانوں، ساڈے نالوں بھی کوئی چنگا کام ہے گا تانوں. اسی اپنا گھر بار چھڈ کے، اپنا بیوی بچہ بھین بھرا ماں باپ چھڈ کے تے تواڈے کول آئے بیٹھے ہیں. جے 1 مہینہ ہو گیا سانوں دوواں بھراواں نوں گھروں باہر آیا نا، ساڈا نہیں دل کردا یار گھر نوں جان. ساڈے کام کار نہیں پیچھے، اسی اپنے کام کار سارے چھڈ کے تواڈے کول آئے بیٹھے ہیں. کادے واسطے؟ سبق دی گل سناون واسطے، ایک تواڈی محبت واسطے. تے اس واسطے تسی دوستو ایتھے آ کے بیٹھیا کرو نا تے پوری محفل سن کے تے اجازت لے کے تے پھر جایا کرو. اس طرح جڑا ہے تسی محفل دے دوران چھٹی منگدے ہو نا تے سانوں تکلیف ہوندی ہے. میں حالانکہ میں تانوں دسیا ہے کہ میرا خود اپریٹ ہویا مورے دا، آ نشان نظر آندا تانوں ساریاں نوں، اب میرا گلا چر کے اپریٹ ہویا
ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਤੇ ਦੋ ਡਿਸਕਾਂ ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਸੱਟ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਲੇਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਮੋਹਰਾ ਲੱਗਾ, ਸਕਰੂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, 4 ਸਕਰੂ ਲੱਗੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। 2 ਸਕਰੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, 2 ਖੜਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 5ਵੇਂ ਮੋਹਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, 2 ਖੜਪੇਜ ਮੇਰੇ 7ਵੇਂ ਮੋਹਰੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਥਰੜਾ ਵਜੂਦ ਹਜੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਲੱਕ ਹਜੇ ਵੀ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤੀ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਧਰੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਮਹਿਫਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ, ਸਬਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫੈਜ਼ ਸਬਕ ਲਵੋਗੇ ਤੇ ਫੈਜ਼ ਯਾਬੀ ਵੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੰਮ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਡੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਹੈ। ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੋ ਪੀਰ ਭਾਈ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਬਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਹਸ਼ਰ 'ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇ ਮਾਂ ਬਾਪ, ਭੈਣ ਭਰਾ, बीवी बच्चा सब रिश्ते खत्म हो जाएंगे। सिर्फ पीर भाई पीर भैन का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है जिहड़ा कि क़यामत तक बरकरार रहेगा। और इस वास्ते पीर दिलशाद साहब फरमाया करते सी कि पीर भाई जदों मिलो एक दूसरे नूं हथ चुम के मिलो। की करो, एक दूसरे नूं हथ चुम के मिलो। तुहाडियां लड़ाइयां, तुहाडे बुग़्ज़, तुहाडी जनाब आपस दे विच दुश्मनियां अपने घर अपने इलाके दे विच पीर खाने दे विच सब एक ने। पीर खाने च सब पीर भाई पीर भैणां ने। पीर खाने च कोई रिश्तेदारी नहीं। पीर खाने दे विच पीर भाई पीर भैणां ने। जदों भी पीर भाई एक दूसरे नूं मिलो हथ चुम के मिलो। पीर भैणां एक दूसरे नूं मिलो ते पीर भैण दे जिहड़ा है ओह हथ चुमे। कादे वास्ते कि कुरान ने कहा यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, जिहड़े बैत करदे ने उन्हां दे हत्थां दे उत्ते अल्लाह दा हथ हुंदा है। ठीक है ना। ते तुसी एक दूसरे के हत्थां नूं चुमोगे, एक ते नफी भी होएगी, मकामे मैं भी बंदे दे अंदरों खत्म होएगा, लिफा भी आएगा। और जो तुसी इस मंजिल चो गुजरोगे इंशाअल्लाह अजीज तुहानू फैज़ याबी भी होएगी। सबक भी मैं तुहानू दसदा है। ते एक चीज़ जिहड़ी है कि पीर दिलशाद साहब ने फरमाया सी कि हर मुरीद अपने सिर ते जोगिया रंग दीयां टोपियां लैके आया करो। ये तुहानू टोपियां दित्तियां होईयां ने, तुसी नहीं पाउंदे, उरस ते टोपियां जरूर लैके आया करो। और हुण इंशाअल्लाह अजीज 23-24 जून नू लद्दड़ शरीफ उर्स होएगा, तुसी जरूर तशरीफ ले आना है। फिर 29 नवंबर नू पीर दिलशाद हुसैन शाह साहब का उर्स होएगा, तुसी तशरीफ ले आना। और इंशाअल्लाह अजीज इसी तरीके नाल ही जम के तशरीफ ले आना। मालिक इंशाअल्लाह तुहाडी खैर करेगा, मेहरबानी करेगा। इस साल का पूरा शेड्यूल जिहड़ा है ना इस फ्लैक्स के उत्ते लिखिया होया, किहड़ा उर्स कित्थे हुंदा है, किहड़ा उर्स विहाड़ी किहड़ी जगह हुंदा, काड़े किहड़ी जगह हुंदा, की तारीख है। जिन्हें पढ़नी होवे ये पूरा साडा सलाना शेड्यूल है 2022 का। इत्थों जिहड़ा है वो पढ़ सकता है तो सानू जिहड़ा राबता कर सकता है। तुसी बाकी बहुत अच्छी ड्यूटी की, बड़े अच्छे तरीके नाल उर्स भुगताया है। पेशकारी की ड्यूटी बड़े अच्छे तरीके नाल की और कवाली बड़े अच्छे तरीके नाल सुनी है। और चंडा शीफ की रस्म नू बड़े अच्छे तरीके नाल जिहड़ा है तुसां अदा कीता है। और बड़े अच्छे तरीके नाल लंगर शीफ जिहड़ा है वो तुसां तैयार कीता है। तो इस तरीके नाल ही पीर दिलशाद साहब पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब फरमाया करते सी कि हर वो जिहड़ा बंदा जिमीदारा करता है, माल रखता है, वो अपने माल दे विच एक लंगर दा बकरा जिहड़ा जरूर रखिया करे। एक लंगर दा बकरा जरूर रखिया करे ते नाल 1.25 मन आटा जिहड़ा है वो लंगर दा जरूर रखिया करे। ये पीर मुहम्मद हुसैन शाह साहब दा फरमान सी। अगर चलो इसी गलती आ जाइए इत्थे, अगर इस दरबार शरीफ ते बकरे दा गोश्त बकरा आंदा है, बकरे आंदे ने, दसो तुहानू असीं की खवाउने आ? कल की खवाया सारी दिहाड़ी? हाँ कट्टा खवाया, आलू गोशे दा शोरबा खवाया, बकरा खवाया। जे सवेर दा नाज अज सवेर तक चले आ ते की खवाया हैं? ते फिर जे बदनाम ने कि पीर खा गए ते पीर की खा गए दसो मैनू? तुहाडी 47 शिक्षार च गल घुमदी है ना कि पीर खा गए, दसो पीर की खा गए? पीरां दा ते अगे यूरिक एसिड दा मसला है, पीरां नूं ते अगे बहुता गोश्त खाना मना। पीर ते अगे मैं ते अगे नहीं खाता बहुता गोश्त, छोरे नाल रोटी खाना मैं।
ਇਹ ਜੀ ਪੀਰ ਖਾ ਗਏ। ਪੀਰ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੀਰ ਘਰ ਲੈ ਗਏ। ਚਲੋ ਪੀਰ ਖਾ ਵੀ ਗਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, 47 ਸਿੱਖ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਪੀਰ ਖਾ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੀਰਾਂ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ? ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਰੜੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਏ ਹੋ? ਬੀਬੀਆਂ ਵੱਖਰੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਗਈਆਂ ਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੈਗਾ? ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਜ਼ੂ ਖਾਨਾ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ, ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਹੈ? ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠਾ? ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਬਿਸਤਰੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਕੌਣ ਲੈਂਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਕ ਜਾਂਦਾ? ਜੇ ਕੱਲ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਗੈਰ ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਬਿਸਤਰਿਆਂ 'ਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਸਤਰੇ ਦਿੱਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ? ਜੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਖਰੀਦੀ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦੀ ਨਾ 9,35,000 ਦੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਰਸ ਤੋਂ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਆ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ ਤੇ ਬਰਾਮਦਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰਲਾ ਹੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਉਹ ਉੱਚਾ ਕਰਾਇਆ ਸੀ 25-30 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਤੇ ਦੱਸੋ ਪੀਰ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਏ? ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾ ਕੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਾਜਬਾਤ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਗਏ ਆ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ? ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਰਿਆਸਤ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਿਆਸਤੀਆਂ ਦਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਰਿਆਸਤੀਆਂ ਦੀ। ਕਿ ਵੀ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਸ ਹੁੰਦਾ, ਪੂਰੇ ਪੀਰਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਬਹਾਵਲ ਨਗਰ ਚੋਂ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਰੋਟ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੇਲੇ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧੁੰਮ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪੀਰ ਖਾ ਗਏ ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਲਾ ਗਏ? ਘਰ ਲੈ ਗਏ ਪੀਰ। ਪੀਰਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਹਜੇ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਹਜੇ ਵੀ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, 3-4 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਹਜੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪਰਚੇ ਚੌਥੇ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਉਹਦਾ ਬਿੱਲ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਯਾਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾ ਹੀ ਗਏ ਆ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਨਾ ਖਾ ਗਏ, ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਨਾਬ ਲਦਣ ਵਾਲੇ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਖਾ ਗਿਆ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰਤਾ, ਗੱਲਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਰਹੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਬਣਾਤੇ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਪੀਰ ਜ਼ਫਰ ਹੁਸੈਨ ਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕਿ ਖਾ ਗਿਆ ਕਾਮਲ ਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਰੌਲਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਹੀ ਨਾ। ਮੈਂ ਫਲੈਕਸੀ ਬਣਾਤੀ ਪੂਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਆਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕੀ ਕਿਰਾਇਆ ਤੇ ਕੀ ਲਾਗਤ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਸਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇਵਾਂਗੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲਓ, ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਂਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਾਣਦਾ। ਅਗਰ ਆ ਮੂਵੀ ਵਾਲੇ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਊਂਡ ਆਪਰੇਟਰ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਧਰੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਹਦ ਮੂਵੀ ਮੇਕਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਆ ਸਾਊਂਡ ਸਿਸਟਮ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਊਂਡ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਭਾਈ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮਾਜਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ, ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਤੋਂ।
ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਆ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਨੇ, ਆ 4 ਕੈਮਰਾ ਮੈਨ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਭਾਜੀ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ? ਕਿੱਥੋਂ? ਸ਼ਾਹੀਵਾਲ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੰਗਰ ਸ਼ੰਗਰ ਦੇ ਕੇ ਟੋਰਨਾ ਅਸਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਰਾਇਆ ਲਾ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਖਾ ਗਿਆ ਕਾਮਲ ਸ਼ਾਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਖਾ ਕੀ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਹਕੀਕਤ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਫਲੈਕਸ ਵੀ ਬਣਵਾਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਆ ਕੀਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਾ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਖਾ ਗਏ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਆ ਮਾਸਟਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਾਸਟਰ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ 100-150 ਪ੍ਰਾਹੁਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਸ਼ਬੀਰ ਨੁਸਰਤ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ? 5-7 ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਖਰੈਤੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਰੋਜ਼ ਦੇ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ? 4-5? 10-15? ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਨਾਬ ਰੋਜ਼ ਦਾ 100-150 ਬੰਦਾ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੰਗਰ ਚਲਾਓਗੇ, ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੇ 1 ਦਿਨ 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੰਗਰ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਇਆ ਅਸਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਲੰਗਰ ਚੱਲਣ ਡਿਆ 365 ਦਿਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਗਏ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਿਲ ਦੁਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਪੀਰ ਖਾਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਦਗੁਮਾਨੀ ਰੱਖੋਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਬੇਫੈਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਿਰੂਮ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ इंशाअल्लाह अज़ीज़ ईमान रखोगे, यकीन रखोगे तो मंजिल भी मिल जाएगी तो कामयाबी भी हो जाएगी। तो मेरे नाल वादा कर दो, लदड़ शरीफ आओगे? पक्की गल है, लदड़ शरीफ इंशाअल्लाह तुसां हाज़री देवनी है, और मैं इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिहड़ा उत्थे तुहाडा इंतज़ार करांगा। उत्थे तुसां आउणा है ते आके इंशाअल्लाह अज़ीज़ लोकी तुहानूं वेखणगे और वाकई गवाही देणगे कि रियासती आए ने, वो रियासती है जिन्हां दे कोल मरोट वाला मेला लगदा। इंशाअल्लाह मालिक तुहाडी खैर करे, करम नवाजी करे, मेहरबानी करे। इख्तितामी दुआ है, उरस दी आखिरी दुआ है। पहली नशिस्त खत्म शरीफ दी जिहड़ी कल कीती गई, अज दूसरी नशिस्त सी उरस दी दोपहर नूं जिहड़ी कि पेशकारे तो बाद हुई, और यह उरस दी जिहड़ी है तीसरी नशिस्त है जिहड़ी कि मुकम्मल होने तो बाद जिहड़ी है इंशाअल्लाह अज़ीज़ दुआ होएगी। ते पीर ज़ैगम शाह साहब इंशाअल्लाह तुहाडे अगे जिहड़ा है वो दुआ फरमाणगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। मालिक करीम इस पाक महफल दे विच जो कलमा कलाम पढ़िया गया, हाज़र मौक़ाए तआम है, इंतज़ाम है, इंसराम है, दोस्तां दी हाज़री। मालिक करीम तमाम नूं अपनी बारगाह दे विच शरफ़ क़बूलियत अता फरमा। तमाम मंजूर शुदा सवाब हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह बेकस पनाह दे विच पेश करदे हैं, कबूल मंजूर फरमा। चौहरदा मासूमीन अहले बैत अतहार 1,24,000 कमो बेश अंबिया उम्महातुल मुमिनीन असहाबे रसूल ताबईन तबा ताबईन शहदाए करबला सीरान शाम दी अरवाह नु सवाब। सैयदना गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी महबूब सुभानी गौसे समदानी दी रूह नु सवाब। ख्वाजा खाजगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैहि दी रूह नु सवाब। हज़रत कुतुबुद्दीन मुख्तियार काकई दी रूह नु सवाब। हज़रत बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैहि दी रूह नु सवाब। हज़रत अलाउद्दीन अली अहमद साबिर कलियरी दी रूह नु सवाब।
حضرت نظام الدین اولیاء دی روح ثواب، حضرت شمس الدین ترک پانی پتی دی روح ثواب، حضرت جلال الدین تھانے سری رحمت اللہ علیہ دی روح ثواب، حضرت عبد القدوس گنگوہی دی روح ثواب، حضرت ناظم شاہ سنوری رحمت اللہ علیہ دی روح ثواب، سلطان العارفین قدرت السالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ دی روح ثواب، نائب غوث اعظم معرف باللہ حضرت علامہ پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار رحمت اللہ علیہ دی روح ثواب، چشتیاں نشیاں نقشبندیاں قلندریاں قادریاں سہروردیاں کل اولیاء اللہ رضوان اللہ تعالی اجمعین دی ارواح ثواب، جملہ مسلمین مسلمات مومنین مومنات صالحین صالحات دی ارواح ثواب، بالخصوص خلیفہ صوفی غلام عباس چشتی صابری دلشادوی رحمت اللہ علیہ دی روح ثواب۔ مالک کریم اس سلسلے دے جننے بھی پیر بھائی مرد و عورت بچے بوڑھے حالت ایمان دے وچ اس دنیا تو گئے نے تمام دی ارواح نو ثواب۔ مالک کریم جننے بھی دوستاں نے دعا واسطے ہاتھ بلند کیتے نے انہاں دے گھراں دے وچوں جو بھی بچے بوڑھے مرد و عورت حالت ایمان دے وچ اس دنیا تو گئے نے مالک کریم تمام دی ارواح نو ثواب۔ مالک کریم خواجگان چشت اہل بہشت دے اس عرص پاک نو مالک کریم اپنی بارگاہ دے وچ شرف قبولیت عطا فرما۔ مالک کریم جننے بھی دوستاں نے خواجگان چشت دے اس عرص دے وچ حصہ لیا مالک کریم دامے درمے سخمے کلمے قدمے جس طرح دا بھی حصہ لیا مالک کریم تمام دی کاوشاں نو قبول و منظور فرما۔ مالک کریم جننے بھی دوستاں نے دعاؤں واسطے ہاتھ بلند کیتے نے اپنے دلاں دے وچ جو بھی جائے شری حاجات لے گئے نے مالک کریم تمام دی جائے شری حاجات نو پورا فرما۔ مالک کریم جتنے پہلے روز تو لے گئے مالک کریم ہن تک جننے بھی دوست آئے نے مالک کریم ہن محفل دے وچ موجود نہیں بھی نے مالک کریم جو بھی جائے شری حاجات لے کے آئے سن مالک کریم بیان نہیں کر سکے دلاں چ رہ گئیاں مالک کریم تو دلاں دے حال جانن والا ہے مالک کریم انہاں دیاں جائے شری حاجات نو پورا فرما۔ مالک کریم جڑے بے اولاد نے انہاں نو اولاد عطا فرما۔ مالک کریم جنہاں دے اولاد نرینہ نہیں انہاں نو اولاد نرینہ عطا فرما۔ مالک کریم جڑے اولاد مدینہ دے خواہاں نے انہاں نو اولاد مدینہ عطا فرما۔ مالک کریم جو بے روزگار نے انہاں نو روزگار عطا فرما۔ مالک کریم جو تنگ دست نے انہاں دی تنگ دستی نو دور فرما۔ مالک کریم جو بیمار نے انہاں نو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ بیمار کربلا دے صدقے مالک کریم شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ مالک کریم جڑے بچے پڑھ رہے نے مالک کریم انہاں نو کامیابی عطا فرما۔ جڑے بچے مالک کریم امتحانات دے چکے نے یا جنہاں دے ہو رہے نے مالک کریم انہاں نو امتحانات وچ اعلیٰ نمبراں تو کامیابی عطا فرما۔ مالک کریم ہم سارے دوستاں دے کاروبار دے وچ مالک کریم برکت عطا فرما۔ گھر دے وچ جان دے وچ مال دے وچ کاروبار دے وچ رزق دے وچ دن دولت دے وچ مالک کریم اولاد دے وچ برکت عطا فرما۔ مالک کریم جڑا گھراں دے وچ بے برکتیاں نے ناچاکیاں نے نفرتاں نے مالک کریم قدوتاں نے مالک کریم تمام نو دور فرما تے گھراں دے وچ برکتاں عطا فرما۔ تے مالک کریم جڑے دوست مالک کریم پریشان حال نے مالک کریم انہاں دی پریشانی نو دور فرما۔ مالک کریم بھائی عدنان 332 جو نے مالک کریم انہاں دا ایک معاملہ چل رہا ہے مالک کریم انہاں دے اس معاملے نو مالک کریم حل فرما دے۔ مالک کریم جڑے دوست سانو چھڑ کے چلے گئے مالک کریم اس سال دے وچ مالک کریم انہاں دی مغفرت فرما۔ بھائی اعظم چشتی صابری سن مالک کریم انہاں دی اہلیہ 157 چوں مالک کریم او اس مہینے مالک کریم پردہ فرما گئی ہیں تو انہاں نو اپنے کول بلا لیا مالک کریم انہاں دی مغفرت فرما۔ مالک کریم بھائی صدیق چشتی صابری سن مالک کریم بہت ہی پیارے شفیق دوست سن مالک کریم بہت ہی شفیق گفتگو کرنے والے سن مالک کریم جو نوجوان سن گھر دے وچ سب تو چھوٹے سن مالک کریم تو انہاں نو اپنے کول بلا لیا مالک کریم انہاں دی مغفرت فرما۔ مالک کریم ساڑھے جننے بھی پیارے دنیا تو چلے گئے نے مالک کریم تمام دی مغفرت فرما۔ انہاں دے صغیرہ کبیرہ گناہاں نو معاف فرما۔
و تقاضۂ بشریت مالک کریم دنیا دے وچ رہندے ہوئے جو بھی انہاں تو صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے نے مالک کریم تمام نو معاف فرما مالک کریم بھائی منظور لودرے دی مالک کریم اہلیہ بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم سانو ساریاں نو پنج گانا نماز خشوع و خضوع نال پڑھن دی توفیق عطا فرما مالک کریم امت مسلمہ دی خیر فرما یہود و نصارہ دے شر تو محفوظ فرما مالک کریم جہاں جتنے بھی مسلمان مالک کریم یہود و نصارہ دے شر تو مالک کریم کو اس وقت گزر رہے نے برما دے وچ مالک کریم شام دے وچ مالک کریم فلسطین دے وچ مالک کریم کشمیر دے وچ مالک کریم مسلمان جڑے پریشان حال نے انہاں دی پریشانی نو دور فرما مالک کریم ماسٹر عمر فاروق صاحب بیمار نے انہاں نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم جن نے بھی دوستاں نے دعا واسطے کیا وا مالک کریم نہیں یاد رہی ہیں مالک کریم انہاں دیاں بھی دعاواں نو قبول و منظور فرما مالک کریم جڑے دوست دعاواں واسطے کیا سی جنہاں دوستاں نے انہاں دیاں دعاواں نہیں یاد رہی ہیں مالک کریم انہاں دیاں دعاواں نو قبول و منظور فرما مالک کریم سجادہ نشین پیر سید ظفر حسین شاہ گیلانی چشتی صحابی تاج ولی سرکار رحمت مالک کریم تاج ولی سرکار نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما انہاں دا سایہ تدیر خیر و عافیت دے نال ساڈے سراں دے قائم و دائم فرما تے نائب سجادہ نشین پیر سید کامل حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج ولی سرکار نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما مالک کریم انہاں دا بھی سایہ تدیر خیر و عافیت دے نال ساڈے سراں دے قائم و دائم فرما مالک کریم بالخصوص جو سبق اسباق دیاں گلاں اس عرس دے وچ ہوئیاں مالک کریم سانو او ساریاں نہیں تے انہاں دے وچوں کچھ گلاں مالک کریم یاد رکھن دی توفیق عطا فرما یاد رکھن دے نال نال مالک کریم انہاں تے عمل کرن دی توفیق عطا فرما مالک کریم ساڈے دلاں نو محبت اہل بیت واسطے کھول دے اپنی معرفت واسطے مالک کریم کھول دے مالک کریم ساڑیاں آن والیاں نسلاں بھی اسی طرح ہی مالک کریم خواجگان چشت اہل بہشت دے حرس جاندی رہن مالک کریم اسے در دا غلام رکھی مالک کریم کسی اور در تے نہ لے کے جائیں کیونکہ غیر دیکھا ہے نہ غیروں کی نظر دیکھی ہے میری نظروں نے فقط تیری نظر دیکھی ہے مالک کریم یا الہی بخش دے اب مصطفیٰ کے واسطے وارث نبی خیر الورا اور مرتضیٰ کے واسطے ثانی امام پیشوا معصوم شاہ مجتبیٰ زوجہ شیر خدا خیر النساء کے واسطے نام جو شبیر ہے شاکر رضا تقدیر ہے ہو بھی میری اکثیر ہو شاہ کربلا کے واسطے حضرت عابد کی بیماری کا صدقہ اے خدا قلب روشن ہو میرا قیدی جفا کے واسطے باقر و جعفر دو ہیں گل انجمن باغ نبی اور امام موسیٰ کاظم رضا کے واسطے امام تقی امام نقی ہر دو وسیع ہر دو شفیع اور امام حسن عسکری مہدی خدا کے واسطے پوری ہو دلشاد معصوموں کے صدقے آرزو قلب روشن ہو ہمارا ان با وفا کے واسطے قبر روشن ہو ہماری ان با وفا کے واسطے گھر بھی روشن ہو ہمارے ان با وفا کے واسطے اور مولا کریم جنہوں نے اس عرس کے انعقاد میں دامے درمے سخنے قدمے کلمے جس طرح کا بھی حصہ لیا مولا سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما بھائی شوکت کمبو ہرون آباد سے مولا کریم اس کی اہلیہ بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مستری راشد شیوان نار سے مولا کریم اس کا بھائی پچھلے دنوں فوت ہو گیا مولا کریم اس کی مغفرت فرما اور اس کا ایک بھائی بیمار ہے اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما بالخصوص ذوالفقار علی لودرہ چشتی صابری جنہوں نے یہ جگہ 17 مرلے اس دربار کو جو ہے وہ دی تھی انہوں نے اس دربار عالیہ میں اس دربار عالیہ کی بنیاد میں انہوں نے اپنا نمایاں کردار ادا کیا ان کی والدہ صابہ مائی جو ہے وہ بیمار ہے بہت بیمار ہے مولا کریم اس کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما مولا کریم اس کے ساتھ جو بھی اس عرس میں حاضر ہیں مولا سب کی حاضری کو قبول و منظور فرما جنہوں نے اس عرس کے انعقاد
انعقاد میں جس طرح کا بھی حصہ لیا، مولا سب کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرما۔ بھائی اللہ بخش چشتی صابری ہیں، 269H4 سے پرانی نشانی ہے، پرانے بزرگ ہیں، مولا کریم ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ الہ العالمین بالخصوص ذوالفقار لودھرا کے بیٹے جو ہیں مولا کریم ان کو بیمار ہیں، ان کو کانوں کا مسئلہ ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور جنہوں نے اس محفل کو مل کے سجایا ہے، مروٹ والے حضرات نے، 308 والوں نے، 331 والوں نے، 330 والوں نے، 337 والے ڈاکٹر سلیم پرویز صاحب نے، اور دیگر ساتھیوں نے سجایا ہے، مولا کریم سب کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما۔ بالخصوص اس پیر خانے کے بڑے خلیفہ جو کہ مروٹ کے خلیفہ صاحب تھے، ڈاکٹر بشیر احمد چشتی صابری، ڈاکٹر بشیر صاحب کے بیٹے ڈاکٹر اجمل چشتی صابری نے، بھائی اشرف چشتی صابری نے، ماسٹر افضل چشتی صابری صاحب اور ان کے بیٹوں نے مل کے اس محفل کو سجایا ہے، مولا کریم ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم فرما۔ انہوں نے اس آستانے کی خدمت میں مولا کریم نمایاں کردار ادا کیا ہے، مولا کریم ان کے اوپر اپنا خاص فضل و کرم عطا فرما۔ ان کے ہمراہ بھائی منیر چشتی صابری ہیں، بھائی منیر چشتی صابری نے ہمارے ہاں ڈیوٹی بھی کی ہے دربار شریف میں، اور انہوں نے بڑی تگ و دو کر کے یہاں پر اس آستانے میں، اس عرس میں اپنا کردار ادا کیا ہے، مولا کریم ان کے گھر میں اپنا فضل و کرم فرما۔ لودھرا برادری میں سے بھائی اللہ داد چشتی صابری ہیں، مولا کریم 314H4 سے وہ بیمار ہے، اس کو شفا عطا فرما، اور ان کے گھر سے، ان کی ذات سے آسیب کا سایہ جو ہے وہ دور فرما، ان کے اوپر اپنا فضل و کرم فرما۔ بھائی عزیز چشتی صابری ہیں 27 جیانی سے، مولا کریم ان کے گھر میں خیر و برکت فرما، اپنا فضل و کرم فرما۔ جو دوست بھی حاضر ہیں، مولا دعاؤں کے لیے ہاتھ اٹھائے کھڑے ہیں، ان کی دعائیں جو ہے وہ قبول و منظور فرما۔ بھائی غلام حسین چشتی صابری ہے 58 محمد پناہ سے، مولا کریم اس کے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ ان کے ہمراہ بھائی منیر چشتی صابری ہیں 61R سے، مولا کریم ان کو اپنی ان کے کاروبار میں جان مال میں برکت عطا فرما۔ ماسٹر خلیل 61R سے جو ہے وہ بیمار ہے، مولا کریم اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ اور بھائی یہ خیرات علی ہے، غلام مرتضیٰ چشتی صابری ہے 332H4 سے، مولا کریم ان کی گھر کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اور وہ جو عدنان چشتی صابری کا کہا گیا، اور وہ 332H4 سے، ان کے گھر میں بھی مولا کریم پریشانی ہے، کافی زیادہ پریشانی ہے، ان کی پریشانی کو الہ العالمین دور فرما۔ ماسٹر ندیم صاحب ہے، ان کی ہارون آباد سے، ان کی والدہ جو ہے وہ بیمار ہے، مولا کریم اس کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، ان کے گھر میں اپنی خاص برکت فرما، رحمت نازل فرما۔ جو دوست اس ضلع سے باہر سے آئے ہیں، ساہیوال سے، فیصل آباد سے، گجرانوالہ سے، مولا کریم ان کی حاضری کو بالخصوص قبول و منظور فرما۔ اور مولا کریم بالخصوص ان لوگوں کے لیے دعا کہ جنہوں نے اس دربار عالیہ کو، مروٹ والے دربار شریف کو تعمیر کرنے میں جس طرح کا بھی حصہ لیا، جسمانی طور پر یا مالی طور پر جس طرح کا بھی حصہ لیا، مولا سب کی کاوشوں کو قبول و منظور فرما۔ بھائی نذیر چشتی صابری ہیں 81R سے، مولا کریم رحمانی برادران کے بڑے بزرگ ہیں، مولا کریم ان کے گھر میں اپنی برکت عطا فرما۔ بھائی لطیف چشتی صابری ہیں، رحمانی برادران کے بڑے خلیفے ہیں جھنڈے والوں میں سے، ان کے گھر میں اپنی خاص برکت جو ہے وہ نازل فرما۔ بھائی ارشاد چشتی صابری 302H4 سے، خلیفہ غلام باز صاحب کے گاؤں سے ہیں، مولا کریم وہ بیمار ہیں، ان کو مبارک کربلا کا صدقہ جو ہے الہ العالمین شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ اللہم اشف مرضانا یا شافی الامراض، اللہم قضی حاجاتنا یا قاضی الحاجات، اللہم ادفع بلیاتنا یا دافع البلیات۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین
وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ دوستوں کو ایک بہت کامیاب عرس کروانے کا بہت مبارکباد پیش ہو۔ فوجی رزاق ہے 119 مراد سے، علمبردار ہیں اس پیر خانے کے، دعا فرمائیں کہ مالک ان کے والد کو بھائی یوسف چشتی صابری کو صحت عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ان کے بیٹے محمد حمزہ چشتی صابری کو صحت عطا فرمائے۔ وہ بچہ ہے کہ جس نے مجھے یہاں مروٹ جب میری طبیعت خراب ہوئی تھی تو وہ بچہ مجھے یہاں سے اٹھا کر فیصل آباد لے کے گیا اور ساتھ مل کر اس نے مجھے سنبھالا۔ اس کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ مالک اس کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کرم نمازی ہو جائے گی۔ تسی پیران نو گیڑا نہ دیا کرو، ہاں پیران نو آپ تھی ستے پہ اٹھ کے آئے ہو پچھوں، ایویں ہی نا، ہاں بس یہی گل ہے نا۔